मसीह यीशु में आज की शाम आप सबों की सलामती हो। आवाज़ थोड़ी है, आप सबों की सलामती हो। पीछे से भाई, अब आपकी सलामती हो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जिस घर में जाओ उस घर की सलामती चाहो। अगर तो वो लोग सलामती कबूल करने वाले होंगे तो सलामती उन पर ठहर जाएगी, अगर नहीं होंगे तो सलामती तुम पर वापस लौट आएगी। तो आप सलामती को अपने पास रखना चाहते हैं या मेरे ऊपर मुझे वापस करना चाहते हैं? तो फिर जोर से बोलेंगे, आप लोगों की सलामती हो। सबसे पहले मैं अपने बहुत ही प्यारी बेटी असद का, आपकी सारी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और सारी जितने लोगों की पिक्चर्स मैंने फ्लेक्स पर देखी, उन सब का मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। मेरी दुआ है, बड़ो भलो ज़मीन को मामूर करो और बथेरी रूहों को जीतने के लायक बनो। उसके बाद मैं आप सब बहनों का, बेटियों का, बच्चों का, भाइयों का, बुज़ुर्गों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें ये मौका दिया कि हम आपके गांव 133 कमालपुर में आएँ और खुदा के कलाम की खिदमत करें। और उसके बाद मैं अपने बहुत ही प्यारे ये इफ्तिखार अली साहब और महमूद साहब, जो कि हमारी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर बैठे हैं, पुलिस वाले भाई, इनका भी शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद आप लोगों को बरकत दे, खुदा आपकी पाक ज़ात आपकी हिफाजत और निगहबानी करे। खुदा बड़ा रहीम है, ये बात याद रखें। अब सुनना है सिर्फ चंद मिनट। जो सुनेंगे वो जिंदगी पाएंगे और जो नहीं पाएंगे वो मरेंगे। जो नहीं सुनेंगे वो क्या पाएंगे? मौत को देखेंगे, हलाक होंगे। आज दुआ करें कि खुदाई कदूस सुनने वाले कान और देखने वाली आंखें दे, ताकि जब सुने, समझें, गौर करें और अपनी जिंदगियों में अमली जामा पहनाएं। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी जिंदगी खुद बनानी है इंसान ने। खुदा तो बनाता है, उसने दे दिया है ये किताब मुकद्दस की सूरत में, किताबों का मजमुआ उसने इकट्ठ करके आप लोगों को दे दिया है। उसने कहा इसको पढ़ो। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, इस नबूवत की किताब का सुनने वाला, इस नबूवत की किताब के सुनहरी उराक पर बिखरे हुए लफ्जों को गौर से देखने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। क्योंकि खुदा हय्युल क़य्यूम है, वो रब्बुल आलमीन है, वो परवरदिगार है, वो अल जब्बार है, अल गफ़ार है, वो अल कदूस है, अल शफीक है, अल लतीफ़ है, अल सबूर है। वो आपकी और मेरी खताएं मुआफ़ करता है, वो बड़ा रहीम है। वो उनकी खताएं मुआफ़ करता है जो उसके पीछे चलते हैं। वो उनकी खताएं मुआफ़ करता है जो सुनकर उसके पीछे चलते हैं। खुदा बड़ा रहीम है। ये उसकी रहमत का एक बड़ा सबूत है मेरे प्यारे भाइयों। ये उसका एक बड़ा सबूत है कि आपके हाथ खड़े होते हैं। जिनको फालज हुए हैं उनके हाथ नीचे हैं, पूछे वो क्या वो हाथ नहीं खड़ा कर सकते। हालेलुया। जिनके दो हाथ होते हैं ना, जिनको दो हाथ दिए, वो दोनों हाथ खड़े करके कहते हैं मेरे लिए तो तेरा फजल ही काफी है, मेरे लिए तो तेरा मेरे लिए तो तेरा आप तो मुकद्दस लोग हो, उसका आप लोगों के लिए फजल ही काफी है। और ये खुदा की रहमत है कि आप लोगों पर उसका फजल है। आप लोग जिंदों की जमीन पर जिंदा हैं। आज का एक टॉपिक जो है बड़ा खूबसूरत है। लिखा है यहाँ पर? नहीं लिखा। आज का नौजवान कल का पासबान। आज का नौजवान कल का पासबान। नौजवान लफ्ज दो है। ये नौ का मतलब अलग है, जवान का मतलब अलग है। लेकिन उससे पेशतर कि हम खुदा के कलाम की तरफ आए, मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। मेरी इधर आओ, इधर आओ। अजहर तुम भी इधर आओ। आप इन तीनों बच्चों को देखिएगा गौर से। अजहर कैमरामैन नहीं है असल में। भाई साहब ने बोला इसको कैमरामैन, ये कैमरामैन नहीं। आप जो हेवंस टीवी को देखते हैं ना, ये हेवंस टीवी को चलाने वाला है, ये डीओपी है, डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इस उम्र में
اس ایج میں یہ ایک بہت بڑی کرسچینٹی کے لیے آنر کی بات ہے. یہ ابھی جیو نیوز پہ ساری ورکنگ ہوتی ہے نا، کروما سب کچھ، یہ اس لیول کا کام کرتا ہے. اس ایج میں اس کی ایج دیکھے، چوچا لگتا ہے لیکن ہے نہیں، ایکٹیو کرنے کے لیے بات کی. بچہ لگتا ہے نا. اس کے ساتھ میری کھڑا ہے، میرا بیٹا ہے وہ بھی. یہ تینوں میرے بچے ہیں. آپ لوگوں کو پتا ہے ادیہ میری بیٹی ہے. اب لوگ حیران ہو گئے ہیں بھائی صاحب تو آپ بیٹے لگتے ہیں. ہاں جی وہ میری بیٹی ہے. اظہر بھی بیٹا ہے میرا، اور یہ میری بھی میرا بیٹا ہے. اور اتنا اچھا ساؤنڈ آپریٹر ہے. یہ اس کا ٹیلنٹ ہے. یہ اس کا کیا ہے؟ ٹیلنٹ ہے. آج کا نوجوان کل کا ٹیلنٹڈ ہے. تیرے بڈھے خواب اور تیرے نوجوان ویژن دیکھیں گے، ویژن. اور کسی سے نہیں سیکھا. میں مسبی پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں کسی سے نہیں سیکھا. اس کا جو ٹیچر ہے وہ روح القدس ہے، اور زمین پر میں اس کا استاد اسے سیکھا. اظہر جہاں پر کمی کوتاہی ہم دونوں بیٹھ جائیں نا اسکرین کے سامنے، ہم نے کچھ پروگرام بنانا ہو تو ایسا پروگرام بناتے ہیں کہ ہم خود حیران ہو جاتے ہیں یہ کیسا پروگرام بن گیا. اب یہ 3 بچے ہیں، تینوں ہی ہم ایج ہے، تینوں ہی کم عمر ہے، تینوں ہی چھوٹی ایج میں ہیں، اور تینوں ہی ٹیلنٹڈ ہے. ادیہ کو سنا، برکت ملی. مائک ساؤنڈ چل رہا ہے، دیکھیں کتنا اچھا چل رہا ہے. اس کے اندر اس کے پیچھے کیا ہے؟ عقل چل رہی ہے. اس کے پیچھے وہ عقل سے سن رہا ہے. کان کس کو بتاتے ہیں؟ عقل کو. آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، اور پھر عقل کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر اونچ نیچ ہے، لیکن ہم عقل کا نہیں دل کا استعمال کرتے ہیں. اور اکارڈنگ ٹو بائبل دل ڈرامے باز ہے. اکارڈنگ ٹو بائبل دل ڈرامے باز ہے، ہیلے باز انہوں آندے ہیں. یہاں سے نادانیاں نکلتی ہیں. یہاں سے کیا نکلتی ہیں؟ نادانی ہوتی ہے. یہاں سے ڈرامے پیدا ہوتے ہیں. یہاں سے شرارت پیدا ہوتی ہے. یہاں سے شریر یہاں پر قبضہ کرتا ہے. اور شریر کا کام ہی یہاں پر قبضہ کرنا ہے. کس پر؟ دل پر. میں ان تینوں کو ایک چیز سکھاتا ہوں. میں نے ایک کال کی ہے صرف میری کو. اظہر تو ویسے ہی میرے ساتھ رہتا ہے. میری جانا ہے. اس نے کہا سر اوکے نو پرابلم، میں جاؤں گا. کہاں جانا ہے؟ فلاں جگہ جانا. اوکے میں جاؤں گا، ضرور جاؤں گا. کتنے پیسے؟ اس نے کہا جو دل کرے. کیوں؟ وہ مجھے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے اس کا ٹیلنٹ پسند ہے اور اس کو میرا پیار پسند ہے. مجھے اس کا ٹیلنٹ پسند ہے اور اس کو میرا پیار پسند ہے. خدا کو ہمارا ٹیلنٹ پسند ہے اور ہمیں خدا کا پیار پسند ہے، کیونکہ وہ ہمیں پیار کرتا ہے. ہاللیلویا. تھینک یو. آئیں ہم کتاب مقدس سے سیکھتے ہیں. آج کا نوجوان، آج کی بیٹی کل کی خادمہ، آج کا بیٹا کل کا خادم. ہم نے خادم بننا ہے. کیا بننا ہے؟ بلند آواز سے بولے. ہم نے کیا بننا ہے؟ خادمہ. کیا بننا ہے؟ آپ نے کیا بننا ہے؟ خادم بننا ہے. خادم کیا ہوتا ہے؟ عاجز ہوتا ہے. عاجز. کبوتر دیکھتا ہے نا بلی کو، آنکھیں بند کر لیتا ہے. اس کو پتا ہے اس نے مجھے کھا جانا ہے، یہ شرارت کر رہی ہے، یہ شرارت میرے خلاف شرارت باندھ رہی ہے، اس نے مجھے کھا جانا ہے. یہ بلہ ہے یا بلی ہے؟ اس نے مجھے کھا جانا ہے. لیکن وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، ایک دم سے اپنے اندر مگن ہو جاتا ہے. شاید وہ مجھے نہ کھائے، وہ سمجھے کہ یہ بھی مرا ہوا ہے. مرے ہوئے چیز کو ہم مردار بولتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. لیکن ہم تو ہر چیز کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ شریر ہم پہ کہاں کہاں اٹیک کرتا ہے. ہاللیلویا. میرے ساتھ نکالیں مقدس وائس کی کتاب پرانے عہد نامہ میں سے اس کا آخری چیپٹر نکالیں ذرا. آخری باب. کتنوں کے پاس بائبل ہے؟ اوکے. اس کا 11واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں یوں لکھا ہے. میں پڑھنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو، اے جوان تو اپنی جوانی میں، اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا، اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل. لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا.
याद रख के खुदावंद इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा, बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातिल है। कलामे खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। एक आवाज में कहेंगे आमीन। आवाज थोड़ी है, आमीन। आवाज थोड़ी है, आमीन। बड़ी खूबसूरत बात है ये, बड़ी खूबसूरत वर्स है ये मिसाल को पढ़ें तो बड़ा वाज़िह तौर पर लिखा मिलता है, मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, मेरे मुंह की बातों को फरामोश न कर। बाइबल मुकद्दस बार बार ये तंबीह करती है, ये बार बार आगाही करती है कि ऐ मेरे बेटे, मेरे मुंह की बातों को फरामोश न कर, मेरे मुंह की बातों से मुंह ना फेर, मेरे मुंह की बातों पर तवज्जो कर, मेरे मुंह की बातों पर गौर कर, मेरे मुंह की बातों की तरफ रजूला, तब तेरी उम्र जमीन पर दराज होगी। तब क्या होगी? तेरी उम्र जमीन पर दराज होगी। आज का नौजवान कल का पासबान है। नौजवान, आज का नौजवान कल का पासबान है। नौजवान बेटी है या नौजवान बेटा है। नौजवान हम टीन एज इसको बोलते हैं। टीन एजिस 15 साल के बच्चों को भी बोला जाता है और 25 साल 30 साल से कम उम्र लोगों को हम टीन एजिस बोलते हैं, उन्हें हम नौजवान बोलते हैं। लेकिन उर्दू डिक्शनरी के मुताबिक 8 साल से ऊपर, 10 साल से नीचे, 1 साल कम, हम उनको भी नौजवान बोलते हैं। यानी नई सोच के जो हामिल हैं हम उन्हें नौजवान बोलते हैं, क्योंकि नई सोच है, नए ख्याल है, नए इरादे हैं, नया चाल चलन है, नई गुफ्तगू है, नया इरादा है, नया किरदार है, नया देखने का अंदाज है, नया बोलने का अंदाज है, नया सोचने का अंदाज है, नया परखने का अंदाज है, नई गुफ्तगू का अंदाज है। ये सब कुछ नया क्यों है? क्योंकि बाइबल बताती है कि तेरे बुढ़े ख्वाब और तेरे नौजवान विजन देखेंगे, और वो नौजवान विजन देखेंगे जो विजन को कबूल करेंगे। आज बहुत सारी बहनें, बहुत सारी बेटियां खादमा बनना चाहती हैं, टीचर बनना चाहती हैं। हर एक के अंदर एक विजन है, हर एक बेटे के अंदर एक विजन है, लेकिन उस विजन को पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले अदब में आना पड़ेगा। किस में आना पड़ेगा? अदब में आना पड़ेगा। किसके अदब में? यीशु मसीह के अदब, यीशु मसीह का अदब करना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह का अदब, जिसे आप और मैं, अब मैं आपको आप कह रहा हूं, तू नहीं कह रहा। तू लफ्ज जो है ये वैसे ही, मैं तो यीशु को तू नहीं कहता, मैं तो उसे आप कहता हूं, क्योंकि मैं, अगर हम मुझे रिस्पेक्ट देते, मैं आपको रिस्पेक्ट देता हूं, तो हमें यीशु, क्योंकि यीशु नाम में कुदरत है, यीशु नाम में शिफा है, यीशु नाम में मौजज़ा है, यीशु नाम में हसूरी है, यीशु नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु नाम से अंधे देखते, गूंगे बोलते हैं। तो यीशु नाम लफ्ज, ये लफ्ज जो है ना यीशु, ये 2 लफ्जों से यीशु बना। या सू, या का मतलब है यहोवा और सू का मतलब है छुड़ाने वाला। इन दोनों का इकट्ठ कर दिया जाए तो ये लफ्ज बनता है यहोवा, छुड़ाने वाला। और वो यहोवा छुड़ाने वाला है क्योंकि उसने कहा मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। आज नौजवान का बड़ा किरदार देखा जा रहा है। नौजवान हर काम में आगे है। आपको पता है आंख भी एक समुंदर की मानंद है। आंख समंदर की मानंद है। अखदे समंदर के अंदर कोई मुर्दा फेंक दिया जाए ना, कोई मर्दार चीज फेंक दी जाए तो समुंदर उसे जब तक बाहर नहीं ना फेंक देता, छल्ला मारता रहता ना, छल्ला मारता रहता। तुसी जिन्ना मर्जी सफर कर लो,
आंखों के अंदर मट्टी चली जाए, मच्छर चला जाए, कोई गुदड़ी आंख में चली जाए ना, तो जब तक आंख से निकाल ना दी जाए तो अख च रड़क पैंदी रहती है। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? आज समझना है आप लोगों ने। जिसकी बात समझ में आ गई ना, वो कल का पासमान है। ये आंख जो है ना, ये आपका बदन का चिराग है। ये नौजवानों को आज मेरा मैसेज है, नौजवान बेटियों को मेरा मैसेज है। आज जहां पर पादरी शहजाद खड़ा है ना, कल आप खड़े हैं। आज जहां पर पादरी शहजाद खड़ा है, कल बाबर खड़ा है, यहां पर कल असद खड़ा है, कल इसकी टीम खड़ी होगी। क्योंकि इंसान के लिए कुछ भी मुमकिन नहीं जब तक उसकी आंख पाक है, उसका बदन भी पाक है। जिसकी आंख पाक नहीं, उसका बदन भी पाक है। खुदा क्या है? चलें आज बताएं खुदा क्या है। हर बंदा बताता है खुदा पाक है, कोई इससे आगे भी कुछ है? खुदा क्या है? खुदा पाक है, खुदा रूह है, कोई इससे आगे भी कुछ है? खुदा मोहब्बत है, ओके, इससे आगे बोले बोले बोले, शर्माए नहीं। खुदा मेहरबान है, ये उसकी शफकत है, ये उसकी फजीलत है, ये उसकी सिफ्त है। लेकिन खुदा है क्या? आज सुने, खुदा एहसास है। खुदा क्या है? फीलिंग्स का दूसरा नाम खुदा है। फीलिंग्स, किसी का दिल टुटदा है ना, तो पता उन्होंने हुंदा है किसी का कोई मर जाए दे, किसी का कोई जुदा हो जाए ना, तो पता उन्होंने हुंदा है कि इहदी तो जुदाई की हो। खुदा एहसास है, लिखा है पैदाइश की किताब के अंदर कि खुदा ने अपनी सूरत और अपनी शबी, यानी जो कुछ खुदा के अंदर है उसने सब कुछ इंसान के अंदर कन्वर्ट किया, मुंतकिल किया। खुदा एहसास का दूसरा नाम है। हमें जो फील होता है ना, फील होता है, यही खुदाई है, यही खुदा का दूसरा नाम है। खुदा पाक है और उसकी आंख बदी को देख नहीं सकती। आज का नौजवान आंखों से सब कुछ देखता है, लेकिन इसकी आंख पाक नहीं है। इसकी आंख क्या है? खा वो लड़की है, खा वो लड़का है, सबसे पहले अपनी आंख को पाक करना पड़ेगा, अपनी सोच को पाक करना पड़ेगा, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब इतने लोग बैठे हैं, बताएं किसकी सोच यहां पर कब्जे में है? हर एक की सोच बिखरी हुई है। कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है। किसी एक बंदे की भी सोच उसके कब्जे में भी नहीं है। ये तजर्बे की बात है। और जिस मुंह से आप खुदा का नाम लेते हैं, ये बहुत नापाक है। तजर्बा करके देख ले, इसी मुंह के अंदर उंगली मारे, मसले, उसको सूंघ के देख ले, गटर से ज्यादा गंदी स्मेल है आपके मुंह के अंदर, जिससे आप उस खुदा का नाम लेते हैं। ये तजर्बे की बात है। अभी बैठा हूं आपके सामने, ना हो मैं आपके सामने खड़ा हूं, जो मर्जी दंड दे दे मुझे। जिस मुंह से आप खुदा का नाम ले रहे, खुदा यीशु। नौजवान को क्या करना है? अपने मुंह को, अपने पूरे शरीर को पाक करना, ताकि नए विजन के लिए तैयार हो। बुढ़े तो ख्वाब देखेंगे, क्योंकि उन्होंने तो ख्वाब ही देख सकते हैं, अब और तो कुछ नहीं कर सकते। बूढ़े माइंड नहीं करना किसी बूढ़े ने, क्योंकि जवानी तो गल गई, जवानी तो गई, जवानी हाथ नहीं आई, जवान तो गया, जवानी गई, बुढ़ापा आ गया, पूछा कैसे गुजरी, पता ही नहीं चला। लेकिन जो खादम है वो बताते हैं, मुझे 45 ईयर्स हो गए, मुझे 45 साल खिदमत में हो गए हैं, मैंने कितने लोगों को बपतिस्मा दिया, मैंने कितनी रूहों को बचाया, मैंने कितने लोगों के लिए बरकत का बाइस बना, मैंने कितनों को कलाम सुनाया, मैंने कितनों के लिए शिफा मांगी, मैंने कितनों के लिए ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। ये वो है जो खादम रूह और कलाम में दुनिया से रुखसत हुए। और जो आज के जो बूढ़े मैं देखता हूं, जो बूढ़े लोगों को मैं देखता हूं, उनको पता ही नहीं कि उनकी जवानी कैसे गुजर गई। शरारत में, जोक में, मजाक में, पट्ठे वड्डन च ते डंगरा नाल ही गुजर गई। लेकिन बाइबल बताती है कि तेरे बूढ़े, बूढ़े कौन से? वो बूढ़े जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलते रहे, जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी जवानी खुदा के मुताबिक गुजारी। उन्होंने अपने जवानों के लिए रोया देखी। रोया का मतलब है खुली आंखों से देखना, खुली आंखों से तजर्बा करना, खुली आंखों से जो खुदा आपको बताए
اس پر ایمان لانا، اور وہ آپ لوگوں کے لیے ویژن ہے. ویژن 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 کا مطلب ہے مشن. آج ہر ایک بیٹی مشن لینا چاہتی ہے کہ میرے پاس فارنرز آئیں، میرے پاس میرا سنڈے سکول ہو. جس طرح دوسرے ورشپ، تہمینہ طارق ورشپ کرتی ہے، دیہا ورشپ کرتی ہے، آج دائم گل ورشپ کرتا ہے، آج پادری شہزاد ورشپ کرتا ہے، بھائی پرویز خدا کے بہت ہی شاذور خادم ہے، یہ ان کی طرح میں بھی ورشپ کروں. جیسے یہ پکے سر لگاتے، میرے بھی پکے سر لگیں. آج ہر بندہ چاہتا ہے، ہر نوجوان چاہتا ہے، لیکن لگا نہیں پا رہا. ایگزیکٹ سروں تک نہیں جایا جا رہا. کیوں؟ دیر از دا ریزن. ایک ریزن ہے اس کے پیچھے، ایک لاجک ہے. اور وہ لاجک کیا ہے؟ ہمارا من پاک نہیں ہے، ہماری توجہ نہیں ہے، ہمارا فوکس نہیں ہے، ہماری آنکھ پاک نہیں ہے. اور بائبل بتاتی ہے کہ خدا پاک ہے اور اس کی آنکھ بدی کو دیکھ، اس کی آنکھ بدی کو نہیں دے سکتی. یہ بات یاد رکھ لیں. دسمبر میں نا میرا ایک بہت بڑا میجر ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں خدا نے مجھے بتایا 4 ایسے جن تھے. میں کچھ بات ایسی نہیں کرنا چاہ رہا مائک میں. وہ میرے پیچھے تھے. انہوں نے مجھے 15 دن پہلے کہا کہ ہم نے تجھے مار دینا ہے. میں، اظہر اور میرے ساتھ میرا تیسرا شاگرد ہے عثمان، وہ نہیں آیا. انہوں نے مجھے 15 دن پہلے کہہ دیا ہم نے تجھے مار دینا، تیری جوانی زمین تو مکا دینی، تو بڑا اڑتا پھردا نا خدا خدا کرنا ہے، اسی تینوں زمین تو مکا دینا ہے. میں کہا اوکے آئی ایم ریڈی، بٹ مائی گاڈ از پاورفل مور دین یو. میرا خدا تر تو زیادہ طاقتور ہے. ہوا گیا جیسے ہی میں نے ٹول پلازا کراس کیا شاہ کوٹ، میں سو گیا. 12 دن سے میں سویا نہیں تھا. کروسڈز چل رہے تھے، کروسڈز کنونشنیں چل رہی تھی. اور رات 2 بجے آنا، پھر صبح دن میں 3 جگہ پر میں نے کلام سنایا، ہیلنگ سیشنز لیے. اور جیسے ہی میں ستارہ ٹیکسٹائل کے پاس آیا تو وہاں پر انہوں نے گیس کا کھڈا کھودا ہوا تھا، گیس پائپ لائن. مجھے پتہ نہیں چلا، میری آنکھ لگی، گاڑی ایسے مٹی کے اوپر چڑھ کے اس کی کلا بازیاں لگ گئیں. اظہر کا یہ ہاتھ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ سارا کٹ ہوا ابھی ٹھیک ہوا ہے. اس کو 2 منتھ لگے ہیں اس کو ٹھیک ہونے میں. اس کا ہاتھ نیچے آ گیا، مجھے کچھ نہیں ہوا، میرے صرف ناک لگا. اور وہ میرے سامنے کھڑے ہیں، وہ چاروں فٹ پاتھ کے اوپر، وہ درمیان میں ڈیوائیڈر اس کے سامنے کھڑے ہیں. اتنے بڑے ان کے منہ، اتنے ان کے جسم، میرے سامنے کھڑے رہے آدھا گھنٹہ. لیکن میں پریشان تھا، میں نے ان کی طرف غور نہیں کی. وہ میری طرف دیکھ کے ہنس رہے تھے، ہنسی جا رہے ہیں ہنسی. آدھے گھنٹے بعد میں نے غور کی تو وہ میرے سامنے کھڑے ہیں چاروں، اتنے بڑے منہ، چھوٹے چھوٹے جسم. تو وہ مجھے کہنے کے کیا کہہ رہے ہیں بار بار، سنا سنا سنا. میں کہ یار، میں نے جب غور سے دیکھا میں نے کہا بات سنو، تم لوگوں نے کہا تھا اسی تینوں مار دینا ہے، پر میں تے بچ گیا. تم لوگوں نے تو مجھے کہا تھا کہ اسی تینوں مار دینا ہے. آج سے 3 دن پہلے میرے گھر پر فائرنگ ہوئی. مجھے 15 دن پہلے، آپ فیس بک پر مجھے چیک کر سکتے ہیں، فیس بک پر مجھے بندے نے کال کی، تھریڈ کیا، بھائی صاحب ہم خانے وال سے نکل رہے ہیں. تو بندے نے مجھے کہا کہ اسی پادری شہزاد بی ریڈی، آئی ول کل یو، میں تینوں مار دینا ہے. میری درخواست بھی جمع ہے، میرے گاڑی میں پڑی ہے، اپلیکیشن جو پرچہ ہوا ہے میرا، وہ میں نے اپنی سیکیورٹی لی، وہ سب کچھ میرا. مجھے کہا تینوں مار دینا ہے، تینوں مار دینا ہے پادری شہزاد، تینوں مار دینا ہے. میں کہا اوکے. 15 دن کے بعد اسی منگل کو میں گجرانوالہ گیا، ابھی پہنچا ہی ہوں، پیچھے سے کال آ گئی، بھائی گلی میں فائرنگ ہو رہی ہے، گھر نہ آنا آپ کو. میری ماں، میری بیوی، میرے بچے، میری سسٹر روتے ہیں، شور کر رہے ہیں، گھر نہ آنا، تینوں مار دینا، مار دیں گے، گھر نہ آنا، تم لوگوں کو مار دیں گے. جس کے ساتھ یسوع ہے اسے کوئی مار سکتا؟ اسے کوئی نہیں مار سکتا، اسے کوئی نہیں مار سکتا. یہ بات یاد رکھیں. کہندا 4 شفیرے کانوں ٹکرا ماردا، جیتیاں ہوئیاں بازیاں کانوں ہاردا. یسوع مسیح بڑا پیار کرتا ہے. وہ جوانی، بائبل بتاتی ہے کہ جو جوانی میں اپنے خالق کو یاد کرتے ہیں وہ گل کے پاسبان لیڈر کو بولا جاتا ہے، پاسبان ٹیچر کو بولا جاتا ہے، پاسبان پرواہ کرنے والے کو بولا جاتا ہے، پاسبان گھر کی فکر کرنے والے کو بولا جاتا ہے. اور جو اچھا چرواہا بننا چاہتا ہے وہ اپنے بدن کو پاک کرے، اپنی آنکھ کو پاک کرے. اور جو اپنی آنکھ کو پاک نہیں کرے گا وہ کبھی بھی خدا کا ممسو نہیں بن سکتا. یہ ایک بہت بڑا اور ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، بہت بڑا لمبا ٹاپک ہے یہ.
لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس ویژن ہے، میں اس کو تھوڑے ٹائم میں شارٹلی صرف ایک ہی آنکھ کے پوائنٹ پر ہی بولنے والا ہوں، صرف ایک ہی پوائنٹ پر، جس کی آنکھ پاک ہے، جس سے آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، جو پاک الفاظ ہیں جو آپ کے اور میرے آقا کے منہ سے صادر ہوئے ہیں، اگر آپ نے ان کا مطالعہ کرنا ہے، اگر آپ نے ان کو پڑھنا ہے، اگر آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اپنی آنکھ کو پاک کرنا ہے۔ آپ کی آنکھ پاک نہیں ہے۔ پاک کیسے؟ یہ لازمی نہیں کہ آپ کسی کو گندی نظر سے دیکھیں۔ بیگانے مال کا لالچ کرنا بھی آنکھ نے دیکھنا ہے تو اس نے لالچ کرنا ہے۔ آنکھ پوری باڈی کا کنٹرول ہے۔ آنکھ کیا ہے؟ پوری دیکھیں، آپ دیکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، مجھے پتا ہے میں نے مائک کدھر پکڑا ہوا ہے، اب میں دیکھ سامنے رہا ہوں، اگر میں اس کو یہیں پہ چھوڑتا ہوں نا تو یہ سب کچھ آنکھ کا ہی کمال ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کس کا ہے؟ یہ سب کچھ آنکھ ہی بتاتی ہے۔ آنکھ کو پتا ہے، یہ چاروں طرف دیکھتی ہے۔ اگر آپ کا موبائل 50 میگا پکسل ہے تو یہ 586 میگا پکسل آپ کی آنکھ ہے۔ 586، یہ لکھ لیں، نوٹ کر لیں، آپ کے کام آئے گی یہ بات۔ یہ آپ کی آنکھ جو ہے نا، یہ 586 میگا پکسل ہے۔ ہر ایک چیز کو بڑی غور سے دیکھ لیتی ہے، ہر ایک چیز کو بڑی غور سے اس کی گہرائی تک چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی آنکھ پاک نہیں ہے نا تو آپ کا بدن بھی پاک نہیں ہے۔ آپ کل کے پاسبان نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ خدا کے حکموں کے مطابق نہیں چل رہے۔ آپ کے خیال جو نئے ہیں، جوانی کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ نئی سوچ کے حامل ہو رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس خدا تعالیٰ کی قدرت نہیں، تو آپ کے اندر کبھی بھی خدا کا نزول نہیں ہو سکتا۔ میں بھی جوانی میں، میں سب کی بات مانتا ہوں، سب کی بات۔ مجھے اسد نے کہا، سر جی میرے پاس آیا، اتنی محبت سے اس نے مجھے بولا، سر جی ہم آپ کو اپنے گاؤں میں بلانا چاہتے ہیں۔ یقین کریں کہ اس کی محبت اتنی ہمبل تھی، اتنی ہمبلنس تھی اس کے اندر، کہ میں نے کہا میں آؤں گا، اور میں ضرور آؤں گا، دل جان عقل سمجھ اور اپنے خدا تعالیٰ کو ساتھ، جو میرے ساتھ ہے میں اس کے ساتھ ہوں، وہ مجھے ضرور لے کر آئے گا۔ اور میں آج آیا ہوں، کیوں؟ اس کی محبت مجھے یہاں پر کھینچ کے لائی۔ اس کے اندر خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، خدا انسانوں کے اندر ہے۔ میں دعا کرتا ہوں، میں جب دعا کرتا ہوں تو میں اپنے گھٹنوں پر ہو کے دعا کرتا ہوں ہمیشہ، اور جب میں پکارتا ہوں تو میری پکارنے کی انداز آپ لوگوں نے سننا ہے۔ میں پہلی دفعہ مذبے پہ بتانے لگا ہوں، یا آپ لوگوں نے اگر اپنانا ہے تو میں بتاؤں گا، ورنہ میں نہیں بتاتا۔ اگر آپ نے کل کے پاسبان بننا ہے، 27 سال میں نے تو خدا کو، میں سمجھنے میں بھی کنورٹ ہوں، 27 سال خدا کا نام نہیں لیا، 27 سال میں نے خدا کا نام نہیں لیا، اور جب لیا صرف ایک شخص کو، ایک پادری صاحب کو میں نے بولا، اس نے مجھے بولا کہ آؤ عبادت پہ چلے۔ میں نے کہا عبادت کا میرا عبادت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آج عبادت نہیں کروا رہا ہوں۔ صرف ایک لفظ بولا تھا کہ میرا عبادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور خدا کو اتنی بری لگی کہ بس آج دیکھ لیں، شہر شہر، گاؤں گاؤں، گلی گلی، محلہ، آج ہیونز ٹی وی، چرچ بلڈنگ آج بھی نہیں ہے، لیکن گھر گھر چرچ لگا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ نوجوان بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں آپ کو پروموٹ کرنے میں، لیکن تب ہوگا جب آپ بھی اپنے گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے ایلیا نے جب آسمان کو دعا کر کے بند کیا تھا تو اس سے پیشتری خدا نے ایلیا کو بتا دیا تھا کہ ایلیا جا راجے کو بتا دے، جا بادشاہ کو بتا دے کہ میں 3 سال کے لیے، کتنے 2.5 سال کے 3 سال، کتنے سال؟ ٹھہرے ادھر سے پوچھ رہا ہوں، کتنے سال؟ 3.5 برس آسمان بند رہا۔ تو ایلیا دعا کیوں کرتا ہے جبکہ خدا نے تو اسے بتا دیا تھا کہ میں 3.5 سال آسمان بند کرنے لگا ہوں، تو اسے کیا ضرورت ہے دعا کرنے کی؟ وہ دعا کرتا ہے تو آسمان بند ہوتا ہے، اور جب آسمان کھلنے کا ٹائم آیا تو تب بھی خدا نے اسے کہا جا راجے کو بتا، جا اسے بتا دے بادشاہ کو کہ میں آسمان کو کھولنے لگا ہوں، میرا یہوہ خدا آسمان کو کھولنے لگا ہے۔ وہ پھر
لکھا ہے بائبل بتاتی کہ اونچی بلندی پہاڑی پر گیا اور اپنے سر اپنے گھٹنوں میں دے کر دعا کرتا ہے، جبکہ خدا تو اسے بتا رہا ہے، اسے پروفیسی دے رہا ہے، اسے نبوت دے رہا ہے کہ ایلیا میں آسمان کھولوں گا اور تو میرے حضور جھکنا، اور جو خدا کی آواز کو سن کر صحیح طریقے سے خدا کے حضور جھکتا ہے نا، برکت وہی پاتا ہے۔ کاہن اور حابل کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کاہن اور حابل کو کتنے، ادھر دیکھیں میری طرف دیکھیں، کتنے لوگ جانتے ہیں؟ لگتا تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ ہاتھ پورا کھڑا کر کے بتائیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا جن کو فالج ہوا ہے وہ ہاتھ نیچے کریں، جن کے ہاتھ ٹھیک ہے وہ دونوں ہاتھ کھڑے کریں۔ ہاللیلویہ۔ کلام دونوں پر نازل ہوا تھا، دونوں پر کیوں پیسہ دونوں پر ہوا تھا نا نازل۔ خدا نے آواز دونوں کو دی تھی کہ اپنی اپنی قربانی میرے حضور لے کر آؤ، اپنی اپنی۔ آج میری بہنوں بیٹیوں، آج خدا کی آواز آپ سب لوگوں کے لیے ہے۔ جس طرح کاہن اور حابل پر ہوئی، لیکن قبول کس کی ہوئی؟ کیوں حابل کی ہوئی؟ کس وجہ سے ہوئی؟ کیونکہ اس نے جو اس کو پسند تھا وہ خدا کے حضور لے کے آیا۔ اس کو کیا پسند تھا اسے؟ بائبل کو غور سے نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ کیا اسے پسند تھا؟ بولیں، غلط ہی بول دے، چلے بولے کیا اسے پسند تھا؟ دونوں کیا کرتے تھے؟ ایک کیا کرتا تھا؟ کھیتی باڑی، اور دوسری چرواہا۔ دونوں ہی اپنے اپنے حصے کی قربانی لے کر آئے، لیکن قبول کس کی ہوئی؟ حابل کی۔ آج جو صحیح قربانی، ٹھیک قربانی خدا کی آواز کو سن کر لے کر آتا ہے، کیونکہ بائبل بتاتی ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے، سننے اور سمجھنے والا مبارک ہے۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو، تب تیری زندگی اقبال مندی اور سرفرازی کی طرف بڑھے گی، ورنہ کوئی نہیں بڑھے گی۔ دعا کیسے میں کرتا ہوں؟ میں بھی زبور گاتا ہوں، اور جب میں دعا کرتا ہوں تو پورا منہ کھول کر۔ جب میں دکھ میں ہوتا ہوں نا تو میں کیسے دعا کرتا ہوں؟ دکھاں دے ویلے تیری یہوہ سنے دعا، عزت تیری وداوے گا یعقوب دا خدا، ہے کل تو اپنی گلے تیرے واسطے مدد، ہے کل تو اپنی گلے تیرے واسطے مدد، سیوں نبی چو آپ سنبھالے تینوں صدا۔ اور بلیو کریں کہ چند منٹوں میں میری وہ ساری پریشانی رفو چکر۔ میں نہیں دعا کرتا، میں خدا کے حضور صرف ورشپ کرتا ہوں بیٹھ کے۔ فضل نال تیرے وانگو فضل رحم کر، کیوں نہ کرے؟ جد منہ ہی نہیں کھلنا، منہ چی گن کری جانا، تو پھر کیسے برکت ملے گی؟ یہ بات سمجھیں۔ بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں، ان کو ہاتھ کھڑا کریں وہ دیکھ ہی جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیسی عجیب بات کہہ دی ہے۔ وانگو فضل رحم کر، تو یہ ہوتے میرے فضل نہ اے رب چنگی طرح دھو دے۔ اب التجا کرنی ہے تو التجا، میرے پرویز بھائی سمجھتے ہیں، ذرا سنیں، وہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کون سا سور کہاں لگانا ہے۔ اب التجا کرنی ہے معافی کی تو کیسے کرنی ہے؟ چنگی، اب یہ ریکویسٹ ہے تو ریکویسٹ کیسے کرنی ہے؟ جوانی والوں کو، بچوں کو بتا رہا ہوں آپ لوگوں نے کیسے کرنی ہے۔ چنگی طرح دھو دے، یہ ریکویسٹ ہے۔
یہ کیا ہے؟ ریکویسٹ ہمبلی ہوتی ہے. روب زنی چنگی طرح دھو دے، ایسے نہیں. خدا کیسے سنے گا؟ چنگی طرح دھو دے میری کر صفائی، مینو کر تو پاک صاف، بخش دے سب بریائی، فضل نہ رب. میں دیکھنا کس طرح گناہ معاف ہونا، کیونکہ تاڑی فیلنگز دے وچ ایسا احساس ہوئے کہ خدا کہے کہ میری بیٹی ہے، اے میرا بیٹا ہے، انہوں واقعی معافی دی ضرورت ہے، اور وہ اندروں نکلے، دکھاوا نہیں. یہ بات میں اس ورس کو دوبارہ سے پڑھوں گا، ذرا سنیے گا. یہاں پر لکھا ہے اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس ایام میں اپنا جی بہلا. اپنی جوانی میں خوش ہونا اچھی بات ہے، لیکن آج کا جوان خوش ہوتا ہے واٹس ایپ، فیس بک، دیگر ایسے کام میں اپنی سوچ، اپنے کاموں میں مشغول ہے کہ اسے خدا کی کام کی فرصت ہی نہیں. عشق اور لگن دونوں کا کام الگ ہے، جس کو لگ جائے کمبلا کر چھڑ دی. سنیں بچوں، سنیں، یہ بات سننے اور سمجھنے والی ہے. اب سمجھانے لگا ہوں آخری بات. اس کے بعد جس کو سمجھ میں آ گئی، سیانے آندے آ سمجھ آ، جڑا سمجھ دے آیا نہیں سمجھدا میری نظر چ نہ سمجھ آ. لگن جنہوں لگ جائے نا، روٹی بھی بھول جاندی ہے تو لگی رہندی ہے. اس کو میں نے رپلائی کیوں نہیں کیا، اس کو میں نے یہ کیوں نہیں کیا، اس کا میں نے یہ کیوں نہیں کیا. لیکن یہی لگن اگر خدا نہ لگ جائے تو پھر جہاز کی نہیں، پرواز کی ہے، پھر کی ہے کچھ بھی نہیں ہے. کچھ عقاب اڑتا دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ اڑتا ہے، پر مارتا ہے، پھر 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 ایک ایسی بلندی پر چلا جاتا ہے، ایسی فضا میں چلا جاتا ہے جہاں پر اسے پر مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پر کھڑے کر لیتا ہے. کرتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے زمین سے اپنی پرواز شروع کی، اس نے زمین سے اپنی پرواز شروع کی اور ایسی بلندی پر چلا جاتا ہے جہاں پر اسے پر مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کیوں؟ کیونکہ اس نے پرواز کی ہے، اس نے کوشش کی ہے، اس نے ہمت کی ہے، اور اس کے دونوں پر سلامت ہے. جس کے پر ہی سلامت نہیں، اس نے پرواز کیا کرنی ہے؟ جس کا ذکر ہی ٹھیک نہیں، اس نے کیا خدا کو دیکھنا ہے؟ جس کی فکر ہی ٹھیک نہیں، اس نے کیا خدا کے نزدیک جانا ہے؟ آج کا نوجوان، اس کا ذکر اور فکر دنیا کی خواہشیں ہیں. موبائل، واٹس ایپ، فیس بک، دیگر ٹک ٹاک اور یہ وہ سب کچھ اس کی سوچ، اس کا من اس کی طرف لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ بابرکت نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ روح القدس سے معمور نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ روح القدس سے خالی ہے، جس کی وجہ سے آج کا نوجوان کل کا پاسبان نہیں بن رہا، بلکہ آج کا پاسبان یہ بننا چاہ رہا ہے کہ میں صرف منسٹری بناؤں، میرے پاس فارنرز آئیں، میرے پاس ڈالرز آئیں، میرے پاس یہ ہو، میرے پاس وہ ہو. لیکن اگر میرے پیارے بھائیوں، میرے بچوں، اگر آپ خدا تعالیٰ کے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ تینوں ادھر آؤ، آپ ہی آئیں ذرا، افتخار بھائی ادھر آئیں، ادھر آئیں پلیز، ادھر آئیں، ادھر آپ بھی آؤ. یہ آج کا، یہ دیکھیں، سپوز یہ میں مثال، ادھر کو منہ کرے نا، آپ اس کے پیچھے کریں. مثال کے طور پر یہ آج کا نوجوان ہے، یہ سب کچھ ہے دنیا کے، اب میں بار بار ذکر نہیں کرنا چاہتا. یہ نوجوان کس کے، یہ آج کی ساری جن کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ نوجوان ہے، یہ یسوع ہے. نوجوان کس کے پیچھے ہے؟ دنیا داری کے پیچھے. یسوع کس کے پیچھے ہے؟ نوجوان کے پیچھے. ابھی یوٹر لے لو. اب اس شخص نے، نوجوان نے صرف یوٹرن لیا ہے. یہ یسوع ہے، یہ نوجوان ہے، اور یہ دنیا کی خواہش ہے جس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یہ اس کے پیچھے ہے. یہ نوجوان یسوع کے پیچھے ہے، یہ دنیا داری اس کے پیچھے ہے، یہ خواہشیں اس کے پیچھے. آپ یسوع کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں، سب کچھ آپ کے پاس ہے. سب کچھ، تھینک یو سو مچ، سب کچھ آپ کے پاس ہے. سب کچھ جس کے پاس میرا آقا ہے،
جس کے پاس میرے آقا کی قدوسیت ہے، جس کے پاس میرے آقا کا مکاشفہ ہے، جس کے پاس میرے آقا کی قدرت ہے، جس کے پاس میرے آقا کی الوہیت ہے، جس کے پاس میرے آقا کی حضوری ہے، جس کے پاس میرے آقا کا نام، جس کے اندر میرے آقا کا نام ہے، وہ کبھی بھی شرمندگی کو نہیں دیکھتا۔ اور آج اگر میں اس مقام پر ہوں تو صرف اپنے یسوع کی وجہ سے ہوں۔ آج میں اگر اس جگہ پر ہوں، اگر آج میری یہاں پر بیٹھا ہے، اگر اظہر یہاں پر ڈی او پی ہے، اگر عطیہ یہاں پر ورشپ کر رہی ہے، تو پیچھے کیا ہے؟ پیچھے ان کے پریئر ہے، اور یہ خود خدا کے حضور جھکتے ہیں، اور خدا انہیں کیا کر رہا ہے؟ سرفراز کر رہا ہے۔ تو میری آخر میں یہ پیچھے جتنے بھی نوجوان بیٹے بیٹھے ہیں، سنیں ذرا پیچھے، ادھر سنیں ذرا، پیچھے جتنے بیٹے بیٹھے ہیں جو باہر سیکیورٹی عزت کے ساتھ کھڑے تھے، اب سب کا میں شکر گزار ہوں، اور خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ خدا آپ سے، تم زمین کے کیا ہو؟ بولیں ایک دوسرے کو، ذرا ایک دوسرے کو بولیں تم زمین کے نمک ہو، ایک دوسرے کو کہیں، بولیں زور سے ایک دوسرے کو بولیں تم زمین کے نمک ہو۔ ہنستے کیوں ہیں آپ لوگ؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے بولیں ایک دوسرے کو دوبارہ، تم زمین کے نمک ہو، تم زمین کے۔ ابھی آپ لوگوں نے بولا ہے کہ تم زمین کے نمک ہو، آپ لوگوں نے بولا ہے کہاں سے؟ بائبل میں سے۔ کہاں سے بولا ہے؟ جب خدا نے پانی سے زمین کو تباہ و برباد کرنا تھا تو خدا کیوں نہیں کر رہا تھا؟ کیونکہ زمین کا نمک زمین سے جڑا ہوا تھا۔ بھائی صاحب جی، مقدس نو، بھائی صاحب مقدس نو زمین سے، تو زمین اسی لیے نہیں تباہ ہو رہی تھی۔ 120 سال ویٹ کرنا پڑا خدا کو، کیوں؟ اس لیے کیونکہ زمین کا ٹیسٹ، زمین کا نمک زمین کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ جب تک اس نے کشتی نہیں بنائی، اپنے آپ کو الگ نہیں کیا، اس وقت تک زمین پر طوفان نہیں آیا۔ آیا؟ نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ زمین کا نمک زمین سے جڑا ہوا تھا۔ یہ زمین کے نمک ہے، آپ کے لوگوں کے سامنے بیٹھے، وہ زمین کے نمک ہے۔ خدا نے ان کو الگ کر رکھا ہے۔ جب تک آپ یہ زمین سے جڑے ہوئے ہیں، آپ لوگ بھی زندہ ہیں۔ جس دن خدا نے ان کو اٹھا لیا، سارے مردہ ہیں۔ میں بات سمجھنے والی ہے، یہ سمجھنے والی۔ بائبل بتاتی تم زمین کے نمک ہو، اور اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو کس چیز سے نمکین کیا جائے گا سوائے اس کے کہ اس کو باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے۔ تو کیا ہوا نوح کے زمانہ میں؟ جب مقدس نوح کو الگ کیا تو پاؤں کے نیچے روندے نہیں گئے؟ نہیں روندے گئے؟ بتائیں، روندے نہیں گئے؟ 40 دن کا سفر 40 سالوں میں کٹ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ زمین کے اوپر سے ٹیسٹ ہی نہیں، ان کے اندر ٹیسٹ ہی نہیں۔ جس کے اندر ٹیسٹ نہیں وہ کبھی بھی نمک نہیں بن سکتا۔ میرے یسوع کے اندر ٹیسٹ تھا۔ نمک دو کام کرتا ہے، ایک ٹیسٹ دیتا ہے، دوسرا پریزرو کرتا ہے، بچاتا ہے۔ اپنی جان دیتا ہے، دوسرے کو بچاتا ہے۔ ہمیں بھی بچے کسی شخص نے۔ آج جتنے بھی نوجوان بیٹے بیٹھے ہیں پیچھے، بیٹے بات سننا ذرا، میری آخری بات ہے سمجھنے والی۔ ایک شخص راہ کے کنارے گزر رہا تھا، نہر کے کنارے۔ اس نے دیکھا کہ بچھو ڈوب رہا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ دوڑا نہر کی طرف، اس نے جا کے بچھو کو بچانے کی کوشش کی۔ جیسے اس نے بچھو کو بچانے کی کوشش کی، بچھو نے اسے کاٹا۔ بچھو نے اسے کیا کیا؟ کاٹا۔ اور جب اس نے کاٹا، اس نے ہاتھ فوری پیچھے کر لیا۔ اس نے پھر کاٹا، اس نے پھر بچانے کی کوشش، اس نے پھر کاٹا، پھر بچایا، پھر کاٹا۔ میری طرح کا ایک انسان بیوقوف وہاں سے گزر رہا تھا۔ جب وہاں سے گزرا تو اس نے کہا، بھائی ہلایا یار، کیا کر رہے ہو؟ میں بڑی دیر سے آپ کے پیچھے کھڑا دیکھ رہا ہوں، آپ بچھو کو بچا رہے ہو، وہ آپ کو کاٹ رہا ہے، وہ آپ کو کاٹ رہا ہے، آپ اسے بچا رہے، وہ کاٹ رہا ہے، بچا رہے۔ تو اس شخص نے پتا کیا بولا؟ اس نے کہا، یار اس کا کام ہے کاٹنا، میرا کام ہے بچانا۔ اس کا کام ہے کاٹنا اور میرا کام ہے بچانا۔ آپ نوجوانوں کا کام ہے کہ نئی نسل کو پروموٹ کرنا، چگل خوروں کا کام ہے چگلیاں کرنا، بدعتیں پیدا کرنے والوں کا کام ہے بدعتیں پیدا کرنا، آپ لوگوں کا کام ہے محبت کرنا۔ ایب جوئیاں، چگلیاں، تفرقے، بدعتیں، بغض، لڑائی جھگڑے، تفرقے پیدا کرنے والوں سے ویسے ہی نہیں ہونا۔ اس نے چگلی کی، میں کیوں نہیں کی تھی؟ یہ سنے گا جو تیرے ایک گال پر تماچا مارے، دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، یہ والا اتھے بھی مار کملیا، چلا کتھے میرے آقا دا حکم ہے، اتھے بھی مار کے جا۔ یہ محبت ہے۔ محبت 4 لفظوں سے لفظ محبت بنا، میم، ہے،
बे और ते, ये नौजवानों के लिए है। ये मीम, हे, बे और ते। मीम से मानने वाला खुदा के हुक्मों को, हे से हुक्म की ताबेदारी करने वाला, बे से बर्दाश्त करने वाला और ते से ताबेदार रहने वाला। और जो लफ्ज जो बंदा नहीं ना करता, एक बात और याद रखें, ये आप मोबाइल देख रहे हैं, ये वाला, ये आप मोबाइल देख रहे हैं, दुआ लफ्ज, 3 लफ्जों से लफ्ज दुआ बना, दाल, आइन और अलिफ। दाल दिल से, ऐन अकल से, अलिफ ईमान से, जड़ा ना नापिया जाता है, ना तोलिया जाता, ना गहराई चौड़ाई कोई भी नहीं पता कर सकता सिवाय खुदा दे बेटे यीशु दा। हालेलुया। अब सुने 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 आखिरी बात। अब 3 लफ्जों से 3 चीजें इंसान के अंदर होना बड़ी जरूरी है। कौन सी? दिल, अकल और ईमान, तीनों का इकट्ठ होना बड़ा जरूरी है। अब नए नौजवान ने दुआ करनी है दिल से, अकल से और ईमान से। अब ये मोबाइल है, इसके अंदर 3 चीजें बड़ी होना जरूरी है। एक बैलेंस, तीसरा उस बंदे का जिसके साथ राब्ता करना है कांटेक्ट, चौथा इसकी बैटरी चार्ज, ये ठीक होना चाहिए। इन तीनों चीजों में से एक भी काम में आपकी दुआ आलमे बाला पे कोई नहीं जा रही, ये बात बता दूं। एक भी काम हो गई आपकी दुआ आलमे बाला पर कोई भी नहीं जा रही। कैसे? सुने जरा, सुने भाई, थैंक यू। आखिरी बात सुने, इबादत करना, इबादत करनी नहीं तो यीशु मिलता नहीं, मैं कितना मिलना है? मिलना है आपके मतलूबा, किसी का नंबर बंद हो तो उस आगे से लेडीज कंप्यूटर बोलता है, क्या कहते हैं, आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल है। इन तीनों चीजों में से एक भी काम हो तो आगे से वहां से भी आवाज आती है, आपके मतलूबा दुआ का जवाब मौसूल नहीं हो रहा। यही कुछ जवानी में हो रहा है, क्योंकि तीनों चीजों का लगाओ दुनियादारी के पीछे लगाओ। इन तीनों चीजों को यीशु के पीछे लगा दें और कहें यीशु आई लव यू, यीशु आई मिस यू, तो देखें वो आपको क्या, वो तो साबित भी करता है, क्योंकि उसने तो साबित कर भी दिया। उसने कहा मैं तेरे लिए जान देता हूं, और उसने दी। क्या दी नहीं यीशु ने? यीशु को बोले यीशु तू मेरा इश्क है, तू मेरा जुनून है, तू मेरा दीवानापन है, तो सब कुछ है मेरा। आप यीशु को बोल के देखें, मेरा यीशु आपको आसमान की बुलंदियों पर लेकर जाने वाला है। उसे जो अपनी जवानी खुदा को देगा, जो जवानी अपनी खुदा को देगा। मैं अब सबसे ये हाथ जोड़ के बादब हो के सबसे ये गुजारिश करता हूँ, सबसे बड़ों से, छोटों से, बुजुर्गों से, बच्चों से, आखिरी बात मेरी हाथ जोड़े हैं। पलूस रसूल आंदा, देखो तन खुदा दा वास्ता मैनू मजीद दुख ना दो, मैं तो यीशु दे पहले ही जख्म अपने बदन ते लैके फिरदा। सुने 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 सुने, मैं तो यीशु दे जख्म पहले ही अपने बदन ते लैके फिरदा। मैं हाथ जोड़ के, मैं पलूस रसूल आज़म जैसा नहीं, वो रसूल आज़म है। मैं उस जैसे मेरे पर मुकद्दस पलूस रसूल आज़म ने किया, मैं भी हाथ जोड़ के मिन्नत करता हूँ। जब कलाम को सुने तो साथ लेकर जाएं, छोड़ के ना जाएं। अपने बच्चों के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली में शेयर करें, इसको शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें। किसी के घर लड़ाई हो जाए ना तो 10 तोलों ला के गल्लां बढ़ा के दस देंगे। तो अगर तुसी कलाम सुन के जानते हो तो आप उसको शेयर करें, अपनी फैमिली में जाकर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलियों के साथ, तब आपको इकबालमंदी मिलेगी, वरना इकबालमंदी नहीं मिलने वाली। ये बात याद रखें। अपनी जवानी के दिनों में खुश हो, क्योंकि खुदा ने तुझे जवानी दी है। ये सियाने आंदे जवानी ढल परछावां, ऐसी क्यों आंटी जी ऐसे ही बोलते हैं ना, जवानी ढल परछावां, कदों लंघ जानी है पता ही नहीं लगना। मेरी सबसे गुजारिश है, सबसे, ये ताकत, ये जवानी, ये सब कुछ इधर ही रह जाना। अपना दिल, अपनी अकल, अपना सब कुछ मेरे खुदा को दे दें, वो सब कुछ आपको देने की कुदरत ताकत रखता है। गॉड ब्लेस यू।